سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے کہا ہے کہ لیبیا کی عبوری انتظامیہ کا انتخاب استحکام کی بحالی کے لیے برادر لیبیائی عوام کے سفر کا ایک اہم قدم اور سنگ میل ہے۔ شامی بھائیوں کے لیے قطر کی انسانی امداد میں یہاں کی ہلال احمر سوسائٹی کا کردار۔ وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے احتیاطی اقدامات کی پابندی بہت ضروری ہے۔ یمن کے بارے میں واشنگٹن کی پالیسیوں میں تبدیلی، اور ایران کا ایٹمی بحران واشنگٹن اور تہران کے موقفوں کے درمیان ڈاواڈول ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشریے کی ابتدا بھائیوں کی مدد حمایت پر مشتمل قطر کے موقفوں سے کرتے ہیں، اور اس کا تازہ ترین موقف یہ ہے کہ قطر نے لیبیا کی عبوری انتظامیہ کے نمائندوں کے انتخاب کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قدم استحکام اور خوشحالی کے راستے پر برادر لیبیائی عوام کے سفر کے ایک اہم قدم اور اس کا سنگ میل ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ لیبیا کے تمام فریق انتخابات کی مقررہ تاریخ کی پابندی کریں اور ملک کے جامع مفادات کے لیے کام کریں۔ وزارت خارجہ نے لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کی کوششوں کی تعریف کی ہے اور قطر کی ان تمناؤں کا اظہار کیا ہے کہ عبوری مجلس عاملہ یعنی انتظامیہ کا انتخاب اب ملک کے جامع سیاسی حل کی راہ ہموار کرے، جس کے ذریعے لیبیائی سرزمین کی اکائی کی حفاظت ہوگی، برادر لیبیائی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے گا اور ایک اسٹیٹ آف لا اور سول اداروں کے ملک کی بنیاد رکھی جائے گی۔ لیبیا کے نئے وزیر اعظم عبدالحمید دبیبہ نے عبوری حکومت کے سربراہ کی حیثیت سے دیے گئے اپنے پہلے بیان میں موجودہ مرحلے کے استحقاقات کی ضمانت کے لیے کام کرنے پر زور دیا ہے اور سب سے ان کے ساتھ تعاون کی اپیل کی ہے۔ لیبیا کی نئی صدارتی کونسل کے انتخاب کے خیر مقدم پر مشتمل رد عمل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عرب لیگ نے اس قدم کا خیر مقدم کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ تمام فریق ملک کے مفادات کو ہی فوقیت دیں اور استحکام کی بحالی کے لیے موجودہ مرحلے کو پیچھے چھوڑ جانے کے لیے کام کریں۔ اسی طرح اقوام متحدہ نے اس کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریش کی زبانی کہا ہے کہ وہ لیبیا کی نئی صدارتی کونسل کی مدد کرے گی۔ اس نے تمام غیر ملکی فوجوں اور کرائے کے سپاہیوں سے لیبیا سے نکل جانے پر زور دیا ہے تاکہ ملک میں ایک جامع پرامن عمل کا ماحول بنایا جا سکے۔ مدد کرنے والے قطری ہاتھ اپنے بھائیوں تک پہنچ رہے ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی کے صدر سفیر محمد العمادی نے رفح میں حمد بن جاسم جنرل اسپتال قائم کرنے کے منصوبے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس کی تعمیر پر $5 ملین امریکی کی لاگت آئے گی۔ کمیٹی کے سربراہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ قطر اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ رفح کی پوری گورنری میں صحت کے سسٹم کو فروغ دیا جائے اور اس امر کی ضمانت دی جائے کہ وہاں مریضوں کو مسلسل اور ہمیشہ بہترین ہیلتھ سروسز فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ اس پوری گورنری میں اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہے۔ غزہ سے اب شام کی طرف چلتے ہیں، جہاں
قطر کا انسانی کردار سر چڑھ کر بول رہا ہے اور قطری ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام کے شمالی اضلاع میں اپنے شامی بھائیوں کی پریشانیاں کم کرنے کے لیے مختلف اقسام کے امدادی منصوبے جاری رکھے ہوئی ہے، اور اس کی نمائندہ دفتر نے گزشتہ دنوں ترکی کے شہر غازی انتاب میں متعدد انسانی منصوبے مکمل کر لیے ہیں، اور یہ منصوبے غذا اور صحت کے شعبوں سے متعلق ہیں۔ پھر بے گھر شامی باشندوں کے انہیں کیمپوں میں سخت سردی کے موسم میں اچانک پیش آنے والے مسائل کو حل کرنے کی خاطر بھی قطری ہلال احمر کی ٹاسک فورس ٹیموں نے شام کے شمالی حصے میں کچھ متاثرہ کیمپوں کا دورہ کیا ہے اور ان میں مقیم باشندوں کو مختلف سروسز اور سرگرمیاں فراہم کی ہیں۔ قطر کورونا وائرس کی عالمی وبا پر قابو پانے کی جدوجہد کر رہا ہے، اور زیادہ توجہ اس امر پر دی جا رہی ہے کہ تمام باشندے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں کہ ماضی کے کسی بھی وقت کے مقابلے میں اب اس وقت ان حفاظتی انتظامات اور تدابیر کی پابندی کرنے کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ وزارت صحت عامہ نے یہ بات بھی زور دے کر کہی ہے کہ ملک میں اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن کی مہم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بچاؤ کے اقدامات سے لاپرواہی برتی جائے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 394 نئے اور مصدقہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 232 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ 11 مریضوں کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ ICU میں داخل کرا دیا گیا ہے، جبکہ 66 ایسے مریض اسپتال لائے گئے ہیں جو اس وائرس سے بہت بری طرح متاثر ہو چکے ہیں، اور کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر یہاں کے متعلقہ اداروں نے 621 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کا استعمال نہایت ضروری قرار دیا جا چکا ہے۔ اسی طرح 21 ایسے اشخاص کو بھی پراسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے جنہوں نے ایک گاڑی میں مقررہ تعداد سے زیادہ افراد کے بیٹھنے کی ممانعت پر مشتمل فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے۔ قطر میں اس وقت ایک عام گاڑی میں ڈرائیور سمیت 4 افراد سے زیادہ افراد کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ ایک ہی فیملی کے افراد اس پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ عالمی سطح پر صحت کی عالمی تنظیم نے لیبارٹریز سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی آپس میں شیئر کر لیں تاکہ کووڈ-19 کی ویکسین کی تیاری اور اس کی پروڈکشن کی رفتار تیز ہو سکے۔ ادھر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے متنبہ کر دیا ہے کہ یہ وبا ان کے ملک کو تباہی کے نقطے تک لے جا سکتی ہے۔ اب اس مرحلے میں احتیاطی تدابیر اور اقدامات کے ضمن میں وزارت ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمام وزارتوں کی عمارتوں اور سرکاری سروسز فراہم کرنے والی عمارتوں میں جانے والوں کی تعداد 30% تک کم کر دی گئی ہے۔ اس وزارت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ویب سائٹس یا ای گورنمنٹ پر فراہم کی جانے والی ای سروسز کے لیے درخواستیں صرف ای سروسز کے ذریعے ہی وصول کی جائیں گی۔ دراصل کابینہ نے گزشتہ دنوں جو فیصلے کیے تھے تو آج اتوار کے روز سے ان پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ ان میں شادی کی تقریبات پر پابندی اور وزارت داخلہ کی طرف سے اجازت نامے کے بعد گھروں کے اندر بہت محدود تعداد کے ساتھ ان تقریبات کے انعقاد اور دوسرے ایسے فیصلے شامل ہیں جن کے ذریعے کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کی پالیسیوں کے تحت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزارت صحت عامہ کے ساتھ کوارڈینیشن اور ہم آہنگی کے بعد
اسٹیٹ اسپورٹس ڈے کی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ سن 2021 کے اسپورٹس ڈے کی سرگرمیوں، ایونٹس، شرطوں اور ہدایات میں اب تبدیلی لائی گئی ہے اور یہ دن پرسوں منگل کے روز منایا جا رہا ہے۔ کابینہ کے فیصلوں کی بنیاد پر اب اسپورٹس ڈے کی سرگرمیوں میں تبدیلی یہ لائی گئی ہے کہ اس سال اس دن اسپورٹس کی تمام سرگرمیاں انفرادی اور انڈیویجول ہوں گی اور ایسی کسی بھی گیم کی اجازت نہیں دی جائے گی جس میں کھلاڑیوں کے جسم ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو سکتے ہوں۔ اسی طرح محدود سے علاقے میں زیادہ ٹیموں کے جمع ہونے کی بھی ممانعت ہوگی اور اسپورٹس ڈے کے ایونٹس کو دیکھنے کے لیے تماشائیوں کے جمع ہونے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دن تمام اسپورٹس ایونٹس باہر کھلی فضا میں اور اوپن ایئر میں ہی کیے جائیں گے۔ بند مقامات پر اسپورٹس سرگرمیوں پر مکمل پابندی ہوگی۔ اسی طرح اسکولوں اور اسپورٹس کلبوں میں بھی کسی ایونٹ کی ہرگز کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ مزید کہا گیا ہے کہ معاشرے اور سماج کے تمام افراد احتیاطی تدابیر کی مکمل پابندی کریں، جن میں فیس ماسک کا استعمال بہت ضروری ہے۔ دہشت گردی کی روک تھام کے شعبے میں ہی قطر کا کردار بہت نمایاں ہے۔ امریکی سینٹرل کمان کی جانب سے ٹویٹر پر کہا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی کے خلاف جنگ کی عالمی کوششوں میں بہت اہم اور جاندار کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمان نے واشنگٹن میں قطری سفارت خانے کی طرف سے جاری کی گئی ایک ٹویٹ کو دوبارہ شائع کیا ہے۔ اس میں سفارت خانے نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کی جانے والی قطری کوششوں کا ایک خلاصہ پیش کیا تھا۔ قطری سفارت خانے نے کہا تھا کہ قطر ان عالمی کوششوں میں ایک محور کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ بین الاقوامی اتحاد کا سرگرم رکن ہے اور انسداد دہشت گردی کے عالمی فورم کا بانی ممبر ہے اور وہ فضائیہ کے العدید اڈے میں ہزاروں امریکی فوجیوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ اب یمن کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران وہاں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں اور ان میں سے نمایاں ترین تبدیلی یہ ہے کہ امریکہ نے حوثی تنظیم کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے خارج کر دینے کے اقدامات کا آغاز کر دیا ہے اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے امریکی کانگریس کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل صدر جو بائیڈن یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ یمن میں ہونے والی جنگ کی فوجی مدد واپس لے رہے ہیں۔ اس طرح وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی جس کے بارے میں انسانی تنظیموں کا کہنا یہ تھا کہ وہ ضروری امداد کی فراہمی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ جرائم سے متعلق انٹرنیشنل کورٹ نے ایک غیر معمولی فیصلہ سنا دیا ہے اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی خلاف ورزیوں اور جرائم کا پیچھا کیا جانا بالکل قانونی ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیا نے عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ جرائم کرنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ ان کے جرائم وقت گزرنے پر ختم نہیں تصور ہوں گے اور وہ ہرگز بھی سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ محمد اشتیا نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کے سامنے پیش کیے گئے مقدموں میں عدالتی کارروائیاں تیزی سے مکمل کرے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے جرائم سے متعلق بین الاقوامی عدالت کے اس فیصلے کو سامی نسل کے ساتھ کھلی دشمنی قرار دیا ہے۔ ایران کا ایٹمی مسئلہ ابھی تک واشنگٹن اور تہران کے درمیان کھینچا تانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ موجودہ ایٹمی سمجھوتا ایک نئے سمجھوتے کی بنیاد ہوگا، تو ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہہ دیا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کی واپسی کے لیے کوئی نئے مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس دوران میں امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اب ایران پر مالی دباؤ میں کمی لانے کے راستے تلاش کر رہی ہے، لیکن اس طرح کہ اس پر عائد کی گئی اقتصادی پابندیاں بھی جوں کی توں برقرار رہیں، اور ان میں اس کے تیل کی فروخت پر عائد پابندی بھی شامل ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ قطر نے کہا ہے کہ لیبیا کی عبوری انتظامیہ کا انتخاب استحکام کی بحالی کے لیے برادر لیبیائی عوام کے سفر کا ایک اہم قدم اور سنگ میل ہے۔ شامی بھائیوں کے لیے قطر کی انسانی امداد میں یہاں کی ہلال احمر سوسائٹی کا کردار۔ وزارت صحت نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے احتیاطی اقدامات کی پابندی بہت ضروری ہے۔ یمن کے بارے میں واشنگٹن کی پالیسیوں میں تبدیلی، اور ایران کا ایٹمی بحران واشنگٹن اور تہران کے موقفوں کے درمیان ڈاماڈول ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے